السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله الأمين الكريم الملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج شعبان کی 24 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ رمضان کا مہینہ قریب شروع ہونے والا۔ کیلنڈر کے حساب سے چاشمے کی پہلی تراویح ہے، جمعرات کا پہلا روزہ ہے، اور دوسرا لیٹر کے حساب سے جمعرات کی پہلی تراویح ہے، جمعہ کا پہلا روزہ ہے۔ میرا بھائی، بہرحال رمضان کا مہینہ جب بھی آئے ہم تیار رہیں، چاہے جمعہ کا پہلا روزہ آئے یا جمعرات کا پہلا روزہ آئے، ہم رمضان کا مہینے کے لیے ہم اس کے لیے، اس کا استقبال کے لیے ہم تیار رہیں۔ کیا رہنا ہے بھائی؟ تیار رہنا ہے۔ کس کے لیے؟ رمضان کے مہینے کا استقبال کے لیے ہم سب کو تیار رہنا۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، یا بیٹے کی شادی کرتا ہے، یا بھائی کی شادی کرتا ہے، یا بہن کی شادی کرتا ہے، تو شادی سے پہلے نکاح سے پہلے اس نکاح کی وہ تیاری کرتا نہیں، نکاح کی تیاری میں وہ لگا ہوا رہتا، اور نکاح کے بعد ولیمے کا مسئلہ رہتا ہے، ولیمے کی تیاری کے لیے وہ لگا رہتا۔ ولیمہ کیسا کرنا، کون سا شادی محل بک کرنا، کتنے لوگ آنا، کتنے ساتھی آنا، کتنے لوگوں کو دعوت دینا، نہیں، ایک دماغ میں فکر رہتی کہ میری بیٹی کا نکاح کیسا کرنا، دعوت کیسی کرنا، اور نوشوں کا ولیمہ کیسا کرنا، اس میں لوگ کتنے آنا، ایک پروگرام بناتی نہیں بھائی۔ اس لیے کہ وہ نکاح ہونے سے پہلے ولیمے کی دعوت آنے سے پہلے اس کا انتظام کیا جاتا۔ تو میرا بھائی، اس مثال سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ اب کیسا تیار ہونا ہے رمضان کے لیے؟ سال کے 11 مہینے ہم کھاتے پیتے ہیں نہیں، سال کے 11 مہینے نبی، سال کے 11 مہینے ہم کھاتے پیتے تھے نہیں، جب بھوک لگ گئی کھا لیے، جب پیاس لگ گئی پانی پی لیے۔ لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے، ایسے بھی ساتھی آپ کو ملیں گے دن میں 15-20 چائے پی،
اور ایسے بھی ساتھی ملیں گے آپ کو جو ہے دن میں جو ہے 20 سے 25 یا 50 مرتبہ پان بھی کھا لیں. بیڑی پینے کی عادت ہوتی ہے, سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے, نہیں. 11 مہینے ہم نے جو کچھ کر لیا. اب یہ جو مقدس جو مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے کا ہم احترام کیسا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا. نہیں, روزے کی حالت میں کچھ کھا پی نہیں سکتے جب تک جو ہے افطاری کا وقت آ جائے, دن بھر روزہ رہنا. میرے بھائی, اب رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ 11 مہینے ہم جو ہے کبھی ہم سے گناہ ہو گئے, بڑے گناہ بھی ہوئے, چھوٹے گناہ بھی ہوئے, اللہ سے ہم نے معافی مانگی, توبہ و استغفار بھی ہم نے کیا. اب یہ رمضان کا مقدس جو مہینہ آ رہا ہے, یہ مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو جو ہے پاک و صاف کر لیں. اپنے آپ کو کیا کر لیں بھائی؟ پاک و صاف کر لیں. اب دیکھو, جمعہ کے دن ہم لوگ آئے, اچھے کپڑے پہن کو آئے, نہیں, پانی نہا کے کپڑے اچھے پہن لے کو, عطر سرما وغیرہ لگا لے کو ہم لوگ مسجد کو آئے, نہیں آئے کہ نہیں؟ پاک صاف رہے کو آئے. میرے بھائی, جس طریقے سے ہم اپنے جسم کے اوپر جس طریقے سے ہم نے کپڑوں کو پہنے, اچھے کپڑے پہن کے آئے, اب اسی طریقے سے جو ہے ہم اپنے دل کو بھی جو ہے پاک و صاف کر لیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے, پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, اسی طریقے سے جو ہے ہمارے دلوں کو بھی جو ہے زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کو زنگ لگ جاتا نہیں, لوہے کو جیسا زنگ لگ جاتا ویسا جو ہے انسان کے دل بھی جو ہے زنگ لگ جاتا ہے, تو انسان کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. ایک صحابی رسول نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اسے آگ کی بھٹی میں ڈال کے, جب جیسے ہی آگ کی بھٹی میں ڈالتی ہوں, زنگ جو ہے ختم ہو جاتا. اب جو ہے دلوں میں جو زنگ لگ جاتا ہے, اس کو کیسے دور کیا جائے؟ جو دلوں میں جب زنگ لگ جائے تو اس کو کیسا دور کیا جائے؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی کے دلوں پر جب زنگ لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھ لیا کرے. کیا پڑھ لیا کرے؟ قرآن مجید پڑھ لیا کرے. اگر قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں میں جو زنگ ہے وہ زنگ کو دور کر دے. میرا بھائی, رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے میں ایک عمل کیا ہے؟ روزہ. دوسرا عمل کیا ہے؟ قرآن مجید کا تراویح میں سننا. یہ دو ہی عمل زیادہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں دو چیزیں لڑے گی, جھگڑے گی اللہ سے, ایک روزہ اور دوسرا قرآن. اللہ کہے گا کہ فلاں بندہ جو ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا تھا. روزہ اللہ سے کہے گا, کیا ہے پروردگار تو یہ فلاں آدمی کی جو ہے بخشش فرما, اس لیے کہ وہ روزہ رکھتا تھا. اور قرآن مجید اللہ سے جھگڑے گا, کہے گا کہ اے پروردگار یہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتا بھی تھا اور قرآن مجید سنتا بھی تھا. قرآن کو پڑھتا بھی تھا اور قرآن مجید کو کیا ہے؟ سنتا بھی تھا. تو میرے بھائی, اللہ سبحانہ و تعالی روزے کی سفارش کو بھی قبول کریں گے, قرآن مجید کی سفارش کو بھی قبول کریں گے. پھر جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قرآن مجید کو پڑھا یا سنا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جو ہے جنت میں داخل کریں گے. اب دو ہی عمل کرنے ہیں نہیں بھائی. اس لیے میرے بھائی, ہم جو ہے رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے کا ہم استقبال کرنا ہے. اب اس کا استقبال کیسے کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اپنے سب سے پہلے ہم گناہوں سے معافی مانگیں. سب سے پہلے کیا معافی مانگے؟ گناہوں سے معافی مانگے, اللہ سے توبہ و استغفار کریں. اللہ کی ذات بڑی کریمی ذات ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ 40 سال تک صرف اللہ کی رحمت پر آپ بیان کیے. کتنے سال تک بھائی؟ 40 سال تک اللہ کی رحمت پر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان کیے. 40 سال تک, 40 سال گزر گئے. پھر آپ سوچیں, اللہ قہار بھی ہے, اللہ جو ہے جلالت والا بھی ہے,
اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے. تو آپ سوچ کر کیا کریں، ایک سال تک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی جلالت پر، اللہ کی جباریت پر، اللہ کی قہاریت پر جو ہے آپ نے جو ہے بیان کیا ایک سال تک. اور آپ ایسا بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے دل تڑپ جاتے تھے، اور کتنے جو ہے جانے جو ہے اس میں روح قبض، کتنے لوگ انتقال ہو گئے. ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں جو ہے غیب سے آواز آئی، کیا ہے امام شافعی، آپ نے جو 40 سال تک آپ نے میری رحمت کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ کی رحمت ختم ہو گئی، جو آپ نے جو ہے میری جلالت کے بارے میں بیان کر رہے ہو. آپ پریشان ہو گئے. پھر آپ ایک سال کے بعد پھر اللہ کی رحمت پر آپ نے بیان کیا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک عورت گنہگار بدکار عورت تھی، جو ہمیشہ جو ہے بدکاری میں لگی رہتی، زناکاری میں لگی رہتی تھی. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ کلیم اللہ ملے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، میں بہت بڑی جو ہے بدکار ہوں، میں کیا اللہ سے معافی مانگ سکتی ہوں، توبہ کر سکتی ہوں، کہ اللہ جو ہے میری توبہ کو قبول کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام تھے غصے والے، موسیٰ علیہ السلام غصے والے تھے. تو آپ نے کیا کہا، کیا ہے بدکار ہے، بدبخت عورت، نکل جا یہاں سے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، تیری دعا کو قبول نہیں کرے گا، نکل جا یہاں سے. آپ نے ڈانٹ دیا، وہ روتے ہوئے چلی گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ نے کہا، کیا ہے موسیٰ، سب سے پہلے مجھے یہ بتا، میں نے تجھے دنیا میں جو نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے مجھ سے ملانے کے لیے بھیجا ہے، توڑوانے کے لیے میں نے تجھے نہیں بھیجا. میں نے مجھ سے رشتہ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. فرمایا، کیا ہے موسیٰ، جا کے وہ عورت کو تلاش کر اور وہ عورت سے کہے کہ اگر وہ توبہ کر لے گی تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو تلاش کیا، اس عورت کو تلاش کیا. 3 دن کے بعد وہ عورت ملی. آپ نے جو اس سے معافی مانگے، کہنے لگے تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے گناہ کو معاف کر دے. تو میرے بھائی، اللہ کی ذات اتنی قریبی ذات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. ان کے زمانے میں، ان کے دور میں بہت سارے لوگ مدینے کو آتے، مسجد نبوی میں آتے، بات چیت ہوتی تھی. اس میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اور اللہ نے اسے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کو طاقت قوت بھی ویسی تھی، بہت طاقت والا، بہت مالدار. موسیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں آتا، ایسے ملاقات ہوتی، بات چیت ہوتی، چلے جاتا. چند دن کے بعد جو ہے وہ آنا بند کر دیا. چند دن کے بعد کیا کیا، وہ آنا بند کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلاں آدمی آتا تھا، فلاں مالدار آدمی آتا تھا، قوت طاقت والا، وہ نہیں آ رہا. تو لوگوں نے اطلاع دی کہ اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ فلاں شخص جو آپ کے دربار میں آتا تھا اب وہ شرابی ہو گیا ہے، اب وہ شراب پینے میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے وہ شراب پیتا، دن کو بھی پیتا ہے، رات کو بھی پیتا ہے، دن میں بھی شراب پیتا ہے، رات میں بھی شراب پیتا ہے. حضرت عمر فاروق کیا کرے بھائی، ڈانٹے اسے، جا کو مارے گیا؟ نہیں. آپ نے ایک لیٹر لکھا، آپ نے ایک لیٹر لکھا، خط لکھا، اس کے نام لیٹر لکھا، اور کیا کہے لیٹر میں، کہا اللہ سبحانہ و تعالی تیری جو ہے، اگر تو شراب کو چھوڑ دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالی تیری جو ہے توبہ کو قبول کر لے گا. لیٹر آپ نے بھیجا، اور جو لے کر جو گئے ان سے کہا کہ اس شخص کے لیے، اس گنہگار، اس شرابی کے لیے آپ اس کے لیے دعا بھی کرو. دعا بھی کرنا ہے. میرے بھائی، ہم لوگ کیا کرتے، بول رہے تو پھرتے، انہیں ایسا کر ڈالا، انہیں ایسا کر ڈالا، انہیں ایسا کر ڈالا. انہیں کیا کر رہا تھا معلوم ہوتا نہیں. میرا بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، لیٹر آپ نے بھیجا، پھر کہا کہ اس کے لیے دعا کرو، بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ اسے ہدایت دے گا، توفیق دے گا، توبہ کی توفیق دے گا.
جب وہ لوگ لیٹر لے کر گئے، جا کے وہ لیٹر پہنچایا، پیغام پہنچایا، وہ دیکھا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین عمر فاروق کا لیٹر ہے یہ۔ تو میرا بھائی کیا کیا؟ جیسے ہی دیکھا وہ رونے لگا، رونا شروع کر دیا۔ میں جو ہے ایک شرابی ہوں، شراب میں مست رہتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہ لیٹر کو پڑھ کر وہ زار و قطار رونے لگا، اور وہ اللہ سے جو ہے توبہ و استغفار اس نے کیا۔ اللہ نے اسے ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی کریمی ذات ہے۔ آج ہم جو ہے وہ اللہ کی جو ہے رحیمی کریمی ذات کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہمارا ایمان کہاں ہے بھائی؟ آج ہمارا بھروسہ دکانوں پر، ہمارا بھروسہ کاروبار پر، ہمارا بھروسہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جو رمضان کا مقدس مہینہ جو آ رہا ہے، اس مقدس مہینے کی جو ہے ہم تیاری کرنی۔ اب استقبال کرنا ہے، کیسا کرنا ہے؟ دلوں کے اندر جو ہے ہمارے کیا ہے؟ حسد بھی ہے، دلوں کے اندر جو ہے کینہ بھی ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا۔ کینہ کسے بولتی؟ نفرت۔ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ نفرت بھری ہوئی ہے۔ آج بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت ہے، بھائی کے دل میں بہن کی نفرت ہے، بہن کے دل میں بھائی کی نفرت ہے۔ یہ نفرتیں جو ہے آج ہمارے دلوں کے اندر جو ہے آج گھر بنا چکے، بسیرا کر چکے۔ تو میرا بھائی، رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں گے انشاءاللہ۔ پاک و صاف کر لیں۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے؟ بولو، پانی نہا لیے، کپڑے اچھے پہن لیے، پاک صاف ہو گیا، کون ہمنا کیا دیکھتا ان کو؟ یہ تو دلوں کے اندر جو نفرتیں جو ہے، اس کو سب سے پہلے ہم پاک و صاف کریں۔ جب ہم اس کو پاک صاف کریں گے تو ہماری عبادتیں قبول ہوگی، ہمارے صدقہ و خیرات قبول ہوگا، ہمارا روزہ قبول ہوگا، ہمارا پڑھنا پڑھانا سب قبول ہو جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ میرے بھائی، موت سے تو کوئی بچنے والے نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ چکنا ہے۔ چکنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آج ہم لوگ مزے کے ساتھ بریانی چکتی، کباب کھاتی نہیں۔ تو قرآن میں کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ بڑے بڑے ترم خائے اس دنیا میں، بڑے بڑے آئے، ہمیں تو کیا ملی ان کے سامنے؟ ہمیں پاوا کے دھول کے برابر بھی کیا ملی ہم لوگ؟ بڑے بڑے ترم خائے اس دنیا کے اندر، کون تم ہے کہ بھائی ہے کیا؟ کل یہی سوچ رہے بس ہم لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندگی گزارے۔ کتنے سال بھائی؟ کتنے سال؟ 950 سال گزارے حضرت نوح علیہ السلام۔ ملک الموت ہے، روح قبض کرنے کے واسطے ان کی جان نکالنے کے واسطے آئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو سو کو تھے، آدھا جسم جھوپڑی کے اندر تھا، آدھا جسم جھوپڑی کے باہر تھا۔ کیا بھائی سمجھا رہا بھائی؟ جو روح قبض کرنے کے واسطے آئے تو آدھا جسم جھوپڑی کے اندر، آدھا جسم جھوپڑی کے باہر، ہوتی چھوٹی جھوپڑی بنے تھے رہنے کے واسطے۔ ملک الموت ہے، 950 سال کے بعد روح قبض کرنے ان کی۔ جب اٹھائے تو پوچھا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ نے دنیا میں 950 سال آپ زندگی گزارے، رہنے کے واسطے ایک اچھا مکان تو بنا لیا ہوتا، رہنے کے واسطے ایک اچھا گھر تو بنا لیا ہوتا، جو آپ 950 سال کو زندگی گزارے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے ملک الموت، میں آپ کے انتظار میں 950 سال اسی جھوپڑی میں نے گزار دی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ میری روح قبض کرنے والے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، آخری زمانے میں ایک امت آنے والی ہے، آخری زمانے میں ایک امت آنے والی ہے جن کی عمر 100 سال سے بھی کم ہوگی، مگر وہ رہنے کے لیے محلات بنائیں گے، وہ رہنے کے لیے بڑے بڑے عالیشان جو ہے محل گھر بنائیں گے۔ تو
تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک آہ بھری، کہا اگر کاش اگر میں اس امت میں ہوتا، اگر اس امت میں میں ہوتا تو میری ساری زندگی جو ہے میں اللہ کو سجدہ کرنے میں گزار دیتا۔ میرے بھائی غور و فکر کریں، آج ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ کہاں غور کر رہے بولو ہم لوگ؟ آج دوپہر کو کیا کھایا، شام کو کیا کوسا کھانا نہیں، آج جمعہ میں کوسے کپڑے پہنا، ہفتے کے دن کوسے اچھے کپڑے پہننا، آج کوسا موبائل ہے میرے پاس، صبح کوسا موبائل رکھنا بھائی، آج میں کسی کی برائی کرا، صبح کس کی برائی کرنا بھائی، آج ہم لوگ اسی میں لگے ہوئے۔ سب سے پہلے میرے بھائی دلوں سے جو ہے کینہ نکالے، نفرت کو پہلے ہم نکالے باہر، نفرت کو ہم جو ہے سب سے پہلے دلوں سے نکالیں۔ جب ہم اس چیز کو نکالیں گے ہمارا روزہ بھی قبول ہوگا، نمازیں بھی قبول ہوگی، صدقہ و خیرات بھی قبول ہوگا، اللہ کے راستے میں جو ہم مال جو لگانے والے ہیں وہ مال بھی ہمارا قبول کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پاک و صاف رکھیں، دلوں کو پاک صاف رکھیں، اور جن کا حق ادا کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے حق ادا کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، سب بخار میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال مدینے کے لوگوں کو جمع کرو، اگر کسی کو میں حق اگر دینا ہے تو آج ہی وہ میرے پاس سے لے لے، کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں جو ہے میں جو ہے اس لائق نہیں ہوں کہ میں کسی کا حق ادا کر سکوں، میں دنیا ہی کے اندر اس کا حق پورا ادا کر دوں گا۔ لوگ جمع ہوئے، ایک کوہرام مچ گیا، صحابہ اکرام رو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں، سب بخار ہے، سب لوگ جمع ہو گئے، سب صحابہ اکرام جمع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے رونے والی کیا بات ہے، انشاءاللہ جو ہے کل قیامت کے دن جو سب سے ملاقات ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک دنیا سے جانے والا، تو انشاءاللہ میں بھی جو ہے آپ سے کل قیامت کے دن ملوں گا۔ سب صحابہ زاروں قطار رو رہے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر کسی کا حق اگر میں دینا ہے تو مجھ سے لے لو۔ تمام صحابہ رو رہے، زاروں قطار رو رہے، تو اس میں سے ایک صحابی جن کا نام ہے عکاشہ، یہ صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا حق ادا کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے کیا کہنے لگے، آپ میرا حق ادا کرنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عکاشہ آپ کو معلوم ہے نبی کی حالت کیسی ہے، سخت بخار ہے، سخت بخار کی حالت میں ہے، بخار کی حالت میں ہے، آپ کو وہ حق ادا کرنا ہے۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے آپ جو ہے فلاں جنگ کو جا رہے تھے، اس وقت جو ہے آپ کی لکڑی کا آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ لکڑی کا جو ہے ایک مار جو ہے میری پیٹھ کو لگ گیا تھا، آپ اس کا حق مجھے ادا کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق لے لو۔ اب لینا کیسا ہے، جیسا جو ہے میری پیٹھ پر جو ہے آپ کا ایک لکڑی کا جو مار لگا تھا، جو لکڑی جو غلطی سے لگ گئی تھی، میں بھی ویسا ہی آپ کو جو ہے لگانا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، گھوڑا منگاؤ، لکڑی منگائی گئی، آپ ہاتھ میں لیے، تو نبی نے فرمایا کہ مارو۔ تو یہ صحابہ کرام ایسا نہیں، جس وقت میرے پیٹھ پہ جو مار لگا تھا میں اس وقت جو ہے کپڑے پہنا ہوا نہیں تھا، میری پیٹھ دکھ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جو اپنا جو کرتا جو پہنا ہوا تھا وہ کرتا نکال دی، کہنے لگے کہ اے عکاشہ لے بدلہ لے، مار ایک مار۔ تمام صحابہ جو ہے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، یہ منظر کو دیکھ رہے۔ تو حضرت عکاشہ سامنے گئے، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو جو ہے جا کے جہاں پر حضور کو جو مہر نبوت جو لگی ہوئی تھی، جو مہر لگی ہوئی تھے، اس کو چوم کر کہنے لگے
میری عزت و جلال کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں کون ہوتا ہوں جو آپ کو ماروں؟ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آپ کی جو ہے پیٹھ پر جو مہر ہے اس مہر کو میں چوم لوں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ پر جنت واجب کر دے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنس پڑے، ہنس کر کہنے لگے کہ اے اوکاشا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا۔ دیکھو بھائی، جن کا بھی جو بھی ہم حق ادا کرنا ہے حق ادا کرنا۔ آج ہم لوگ کیا ہے، جب دینے کا معاملہ آتا، حق دینے کا معاملہ آتا تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے۔ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی ہم جو استقبال کیسا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنی ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ کام ہم لوگ جو اس کو کام کرنے ہیں۔ ایک صحابہ رسول آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے۔ تو اللہ کے نبی نے سنا، اذان ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، پھر وہ صحابہ رسول اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، تو نے تیرے فیصلے کو میرے پاس رکھا، میں نے تیرا فیصلہ اللہ کے سامنے رکھا اور اللہ نے تیرا فیصلہ تیرے حق میں سنا دیا ہے۔ کیا فیصلہ تھا؟ فرمایا کہ اے میرے حبیب، جس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نماز پڑھنے کے صدقے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک فرض نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرتا۔ ہم پڑھے تو صحیح، میں بھی نمازوں کی پابندی ہم کریں تو صحیح۔ آج ہم لوگ کیا ہے، بولو، دنیا کے ہزار لاکھوں کروڑوں ٹینشن لینے کو پڑ گئی ہے دماغ کے اندر۔ تو یہ جو ٹینشن جو لے رہی ہے اس میں جو ہے عبادت سے ہم لوگ دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں بھائی، اس لیے میرے بھائی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے زندگی گزار۔ اور رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، کیلنڈر کے حساب سے کیا ہے